السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور محفوظ بھی۔ آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس رمضان کے صدقے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور اس رمضان کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ڈپریشن، گھبراہٹ، مایوسی، پریشانی، انزائٹی، پینک ڈس آرڈر، پینک اٹیکس کے بارے میں ہے۔ دوستو، آج ہر انسان پریشان ہے۔ کوئی معاشی طور پہ پریشان ہے، کوئی سماجی طور پہ، ملکی حالات کی وجہ سے پریشان ہے، بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے۔ جیسے جیسے پریشانیاں بڑھ رہی ہیں ویسے ویسے یہ مرض عام ہوتا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ اس مرض کی کیا کیا علامات ہیں، پھر اس کے بعد اس کے علاج کی بات کریں گے۔ ڈپریشن کا مریض آپ کو مایوس، بجھا ہوا، خوف زدہ نظر آئے گا۔ ایسا انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کو ابھی کچھ ہو جانا ہے، اس کو موت کا خوف ہوتا ہے، اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اس کو کوئی لا علاج بیماری لگ جائے گی جس کا علاج نہیں ہو پائے گا اور وہ مر جائے گا۔ بہت زیادہ اپنے بارے میں سوچتا ہے، اپنی صحت کے بارے میں سوچتا ہے، اور بعض اوقات یہی سوچیں اس کے دماغ پہ اتنا گہرا اثر کرتی ہیں کہ وہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ اس کو ابھی ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، ابھی اس کو کچھ ہو جائے گا۔ وہ پریشان ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، دل کی رفتار جو ہے وہ بے ترتیب ہو جاتی ہے، یا تو کبھی بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے یا بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ وہ جلدی سے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اپنے رپورٹس کرواتا ہے، رپورٹس بالکل نارمل آتی ہیں۔ ایسا شخص کسی بھی مریض کو دیکھے گا تو وہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ کہیں یہ بیماری اس کو تو نہیں ہے۔ لوگوں سے ملنا جلنا بہت کم ہو جاتا ہے اس بندے کا، محافل سے دور بھاگتا ہے، اس کی سوشل لائف بالکل ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جیسے ہمارے معاشی حالات ہیں، کوئی بندہ نفسیاتی طور پہ پریشان ہے، کوئی معاشی طور پہ پریشان ہے، کوئی ملکی حالات کی وجہ سے پریشان ہے، یا کسی کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آیا ہوتا ہے کہ جو اس کے دماغ پہ گہرا اثر کرتا ہے اور وہ حادثہ وہ بھلا نہیں پا رہا ہوتا، یا اس کی فیملی میں کوئی ایسا دنیا سے چلا جاتا ہے جس کے بارے میں وہ سوچتا رہتا ہے کہ اس کو بھی یہی بیماری ہوگی اور وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اور ایسا اکثر رات کے ٹائم میں زیادہ ہوتا ہے۔ سارا دن وہ انسان سوچتا ہے کہ اس کو کچھ ہو جانا ہے، شام ہونے کا، اندھیرا ہونے کا اس کو خوف ہوتا ہے۔ جیسی شام ہوتی ہے اس کو نیند نہیں آتی، نیند کی بے ترتیبی، دماغ میں طرح طرح کی سوچیں سوچتا ہے۔ رات کو سوئے ہوئے اکثر اس کو بے چینی، گھبراہٹ ہوتی ہے، اٹھ جاتا ہے کہ شاید اس کو کچھ ہونے لگا ہے۔ اگر سفر پہ جا رہا ہوگا تو وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ اس کا کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، اس کے ساتھ کچھ حادثہ نہ ہو جائے۔ ایسے انسان کی زندگی انہی سوچوں کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے۔ وہ کسی سے ملتا نہیں، کسی کے پاس جاتا نہیں، کسی سے بات کرنا اس کو اچھا نہیں لگتا، تنہائی سے اس کو خوف آتا ہے۔ کبھی کبھی اس کو بیٹھے بیٹھے ایک دم ایسے ہوتا ہے کہ اس کا جسم جکڑا جاتا ہے، جسم بالکل بے جان ہو جاتا ہے، اور وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو کچھ ہو رہا ہے، اس کو کوئی ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے یا کچھ بھی اس طرح کی بیماری ہو رہی ہے کہ جس سے اس کی فوراً موت ہو جائے گی۔ یہ سب علامات تھی جو میں نے آپ کو بتائیں۔ اب چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ تو ہومیوپیتھک میں جو سب سے بیسٹ میڈیسن ہے وہ ہے اگنیشیا امارا۔ اس میڈیسن کو غمگین لوگوں کی میڈیسن کہا جاتا ہے، اداس لوگوں کی میڈیسن کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو میڈیسن ہے وہ ہے آرسینک ایلبم۔ یہ میڈیسن بھی ڈپریشن، انزائٹی، پینک اٹیکس میں بہت مفید میڈیسن ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو میڈیسن ہے وہ نیوروٹیکس ای۔ ان تینوں میڈیسن کی پکچر میں لگا دیتا ہوں، آپ دیکھ لیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ ان کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ آرسینک ایلبم
صبح شام 2-2 قطرے آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ اگنیشیا ہمارا رات کو سوتے وقت 2 قطرے آپ نے ڈائریکٹ زبان پر بھی لے سکتے ہیں اور آدھے کپ پانی میں بھی لے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نیوروٹیکسی ٹیبلٹ جو ہے یہ آپ نے دن میں 1 بار یوز کرنی ہے۔ انشاءاللہ کچھ دن استعمال کرنے سے اس انسان کو بہت بہتر محسوس ہوگا۔ اگر اس سے بہتری محسوس ہو تو اس کو مزید کچھ دن استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی سے ڈپریشن، انزائٹی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔